نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ وحدہ لا شریک کی بے پایا حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معزز حاضرین جمعہ، اس سے پہلے کہ آج کے خطبہ جمعہ کے اصل موضوع کی طرف آؤں، ایک اہم اور ضروری بات کی طرف اشارہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسجد میں آنے اور اس کے بیٹھنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مسجد میں آ کر انسان کو پہلے تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جتنی پہلے ہو آ جائے، خاص طور سے جمعہ کے دن۔ جو آدمی جس قدر پہلے آئے گا اس کو اسی قدر زیادہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد
دوسرا ادب جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگلی صفوں میں بیٹھے، اگلی صفیں پہلے مکمل کرے، اس کے بعد پھر پیچھے صف لگائے۔ اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کی فضیلت معلوم ہو جائے اور پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ اذان کہنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے لوگ اس قدر دگودو کریں گے کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، میں پہلی صف میں بیٹھوں گا، میں پہلی صف میں بیٹھوں گا۔ یعنی اس قدر لوگوں کے اندر اشتیاق ہو یا فضیلت معلوم ہونے کے بعد لوگوں کی اس یہ خواہش ہوگی کہ وہ سب ہر آدمی یہی چاہے گا کہ پہلی صف میں بیٹھے، اگر قرآن اندازی کی نوبت آئے تو قرآن اندازی کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو پہلی صف کی یا مسجد میں آنے کی فضیلت معلوم نہیں، اور جہاں پیچھے جگہ پاتے ہیں وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اس میں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو آدمی بعد میں آتا ہے اس کو زحمت ہوتی ہے، اس کو زحمت ہوتی ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے، اور نمازی کی نماز میں بھی خلل پڑتا ہے۔ آدمی ہو سکتا ہے بے خیالی میں سامنے سے گزر جائے، خاص طور سے بچے، تو اس کی نماز میں بھی خلل پڑے گا، گناہ گار خود بھی ہوگا اور جو آدمی نمازی کے سامنے سے گزرے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ انسان جب جمعہ کے لیے آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں وہ بیٹھ جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا کیا ہے وہ آگے نہ آئے۔ تو جب ہر آدمی پیچھے بیٹھے گا تو بعد میں جو لوگ آئیں گے ان کو مجبوراً گردن پھلانگ کر آگے آنا پڑے گا۔ تو یہ آداب ہیں، اس کا ہمیں پاس و لحاظ کرنا چاہیے۔ پہلی صفحہ اگلی صفحہ جو خالی ہے ان کو پہلے ہم بھریں، وہاں پر اپنی جگہ لیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو زحمت نہ ہو۔ اور مسجد میں آ کر بیٹھنا یہ ہمارے لیے گرا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر لمحہ جو ہم مسجد میں گزارتے ہیں اس پر ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہمارے کھاتے میں وہ جمع ہو رہے۔ اگر انسان سے کہا جائے کہ فلاں جگہ چلو تم کو کچھ فائدہ ہوگا تو انسان سارا کام دھندا چھوڑ کر وہاں جاتا ہے۔ راشن غلہ فری مل رہا ہے تو اس کے لیے پہلے سے جا کر لائن لگا لیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں سستا مل جائے گا غلہ یا فری میں مل جائے گا، دیر کریں گے تو غائب ہو جائے گا وہ غلہ، ہمارا رہ جائے گا۔ تو یہ دنیا کا معمولی سے معمولی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہم بڑی سے بڑی قربانی دے دیتے ہیں یا اپنا وقت ہم اس میں لگا دیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے جو چیز مفید ہے، جو ثواب ہمارے کھاتے میں درج ہوگا اور ہمیشہ اس کا فائدہ ہمیں پہنچتا رہے گا، اس ثواب کو حاصل کرنے کی وہ رغبت، وہ چاہت، وہ خواہش ہمارے دل میں نہیں ہے یا ہمیں اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال مسجد میں آدمی آئے تو اگلی صفوں میں پہلے وہ بیٹھے اور اگلی صفوں میں جگہ لیں اور اطمینان کے ساتھ بیٹھے، نہ اس کو خلل ہو نہ بعد میں آنے والے لوگوں کو خلل ہو۔ یہ بہت ہی ضروری تنبیہ ہے جو میں نے مناسب سمجھا کہ لوگوں کو بیان کروں، کیونکہ اس طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، عام طور پر لوگوں کی مسلیوں کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی ہے، اور وہ جہاں جگہ پاتے ہیں پیچھے ہی وہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ سنت کے اور مسجد کے ادب کے خلاف، یہ تمہیدی بات تھی۔ اب اس کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا دین ہماگیر اور بہت ہی جامع دین ہے، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے، اور اس میں زندگی کے ہر گوشے کے سلسلے میں واضح ہدایات اور رہنمائیاں۔ بچہ دنیا میں آتا ہے اس وقت سے لے کر اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے وقت تک، اس کے بعد تک کے جو مراحل انسان کی زندگی میں آتے ہیں، تمام مراحل کے سلسلے میں واضح ہدایات ہیں اور تاکید کی گئی ہے۔ انہی واضح ہدایات میں مریض کے تعلق سے بھی کچھ احکام ہیں اور مردے کے تعلق سے، میت کے تعلق سے بھی بہت سارے احکام اور ہدایات ہیں۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ مریض کے جو احکام ہیں
مریض کے تعلق سے اسلام میں جو ہدایات دی گئی ہیں، اور اس کے بعد میت کے تعلق سے وفات سے لے کر تجہیز و تکفین اور جنازہ اور اس کے بعد تک کے جو مسائل ہیں ان سب کو 2-3 خطبوں میں مسلسل بیان کر دیا جائے، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ یا بہت بڑی تعداد میں لوگ ان مسائل کو نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی اس کی طرف لوگوں کی رغبت ہے۔ حالانکہ ہر مسلمان کو یہ ساری چیزیں جاننی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کے ساتھ یہ مسائل پیش آنے، ہر انسان کے ساتھ یہ مسائل پیش آنے، خوشی اور غمی، بیماری اور تکلیف ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے، ہر گھر میں یہ چیز پیش آتی ہے، اور ہر انسان کو موت کا مزہ بھی چکھنا ہے۔ ہر انسان کے گھر میں، اس کے متعلقین میں، اس کے رشتہ داروں میں، اس کے پڑوسیوں میں میتیں بھی ہوتی رہتی۔ تو یہ جو ضروری ہدایات ہیں اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں مریض کے متعلق جو احکام۔ اسلام میں مریض کے عیادت اور اس کی بیمار پرسی کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی، اور اس کو مسلمانوں کے آپسی حقوق میں شمار کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ کلمہ گو ہے، دینی بھائی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں کہا گیا کہ ہاں باپ اور بیٹا، بھائی اور بھائی، چچا اور بھتیجا، ماموں اور بھانجا، اور صرف رشتہ دار نہیں، اسلام کے ناطے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، ایک حق یہ ہے کہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ سلام کرنا حق ہے اور جواب دینا واجب و ضروری ہے، اور جو آدمی سلام میں پہل کرے وہ افضل ہے، وہ بہتر۔ بہت سارے فضائل ہیں سلام کے، وقت نہیں کہ میں بیان کروں، موضوع دوسرا چھڑا ہوا ہے۔ بہرحال ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق بتایا سلام کرنا، اور وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب دعوت دے، خاص طور سے ولیمہ کی دعوت، تو اس کی دعوت قبول کرے۔ دعوت ولیمہ قبول کرنا واجب ہے، انسان بلا عذر اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی اس کے ولیمے کی دعوت دیتا ہے تو بس شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی غلط بات، خرافات نہ۔ ہاں اگر غلط بات ہو، ناچ گانا ہے، بینڈ باجا ہے، بے پردگی ہے، اور اس قسم کے کوئی شرعی قباحت ہے تو اس ولیمے میں انسان نہیں جائے گا۔ لیکن جہاں پر کوئی شرعی قباحت نہیں ہے وہاں پر جانے کا تاکیدی حکم ہے، یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر آدمی روزے سے ہے تو وہاں جائے، کھانا نہ کھائے لیکن دعا کر دے، آپسی تعلقات پر اثر نہ پڑے۔ اور تیسرے وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب آپ سے کسی مسلمان بھائی کسی بھی شخص سے، مسلمان بھائی سے اپنے خیر خواہی کسی معاملے میں مشورہ طلب کرے تو اس کو بہترین مشورہ دے، خیر خواہانہ مشورہ دے جو اس کے حق میں مفید ہو۔ اور چوتھی چیز وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، مسلمان جب مریض ہو، بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنے جائے، اس کی بیمار پرسی کرنے جائے، اس کی مزاج پرسی کرنے جائے۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، اور جب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ یہ 5 حق بتائے گئے ہیں، 5 حق بتائے گئے ہیں۔ تو 2 حق، ایک بیمار کوئی آدمی ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جائے، اس کی مزاج پرسی کرے، دوسرے بیمار اور انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ یہ 2 موضوعات انشاءاللہ بیان کیا جائیں گے۔ دوسری حدیث حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 چیزوں کا حکم دیا۔ ان 7 چیزوں میں بھی یہ بات بیان فرمائی، عیادت المریض واتباع الجنائز، کہ آدمی اگر کوئی بیمار ہو مسلمان تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کی عیادت کرنے جائے، اس کی بیمار پرسی کرنے جائے، اس کی خبرگیری کرنے جائے، اور اگر انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کرے۔ تو یہ بیمار پرسی، عیادت، یہ بہت تاکیدی حکم ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق بیان کیا گیا، اور اس کی بڑی فضیلت بھی آئی، اس کی بڑی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے حدیث میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان جب کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے، صبح میں جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور
شام کو جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے رہتے، اور جب تک مریض کے پاس رہتا ہے وہ جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس سے عیادت مریض کی فضیلت معلوم، عیادت مریض کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس سے کہ انسان اپنے بھائی کی مزاج پرسی کے لیے جائے تو اس کو کتنا اجر و ثواب ہو۔ فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اس کے لیے دعا کرتے ہیں خیر کی اور بھلائی کی، اور وہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم بیمار کے پاس جائیں تو اس کو ڈھارس بدھائیں، اس کو تسلی دے، اس کے لیے دعا کرے۔ مریض کی عیادت کے لیے جائے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ ہم کیا دعا کریں؟ آپ گئے ایک مریض کی عیادت کے لیے، آپ نے فرمایا لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ بہت جلدی اچھے ہو جائیں۔ تو مریض کو اچھی امید دلائے، مایوس نہ کر اس کے سلسلے میں یا اس کے بیماری کو سن کر تبصرہ نہ کرنے لگے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ جاتے ہیں تو مریض کی بیماری معلوم ہو گئی، کوئی خطرناک بیماری ہے تو وہاں 10 لوگوں کے واقعات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاں آدمی ہاں وہ اسی بیماری میں چلا گیا، فلاں آدمی وہ فلاں بیماری میں مبتلا تھا اس کا انتقال ہو گیا، اور مایوس کر دیتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں کہ بیمار کو مایوسی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دعا کرو لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ اچھے ہو جائیں گے۔ یا یہ کہ زیادہ تکلیف ہے تو ڈھارس بدھائے، کہیں کہ یہ بیماری آپ کو جو ہے یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، اس سے اللہ رب العالمین آپ کے جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو گئی انسانی تقاضے سے صبر کریں گے تو آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، آپ کے حق میں یہ بہتر ہوگا، یہ گناہوں کا سے پاکی کا سبب ہوگا۔ تو انسان کو مریض کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے اس کو تکلیف ہو یا مایوسی ہو یا اس کے گھر والوں کو اذیت پہنچے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دعا سکھائی ہے کہ انسان اگر کسی بیمار کے پاس جاتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے 7 بار پڑھتا ہے تو اگر بیمار کی موت اللہ نے نہیں مقرر کی ہے، اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا۔ اخلاص نیت کے ساتھ دعا کریں۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اذهب البأس رب الناس، کئی الفاظ ہیں تو اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اس بیمار کی بیماری کو دور کر، اس کو تندرست کر دے، اس کو صحت سے نواز دے۔ شفاء لا یغادر سقما، ایسی بیماری اے اللہ اس کو ایسی شفا دے کہ بیماری کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ کتنی بہترین دعا، ہم دل سے دعا کریں اپنے بھائی کے حق میں، اس کو اس دعا کے الفاظ معلوم ہوں گے، اس دعا کا ترجمہ اس کو معلوم ہوگا تو اس کو ڈھارس بدے گی، اس کو اطمینان ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ یہ بھائی ہمارا خیر خواہ اور ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ تو یہ آداب بتائے گئے ہیں، حدیث میں دعائیں سکھائی گئی ہیں، متعدد دعائیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایک دعا پڑھے، اگر ساری دعائیں پڑھ دیتے تو بڑی اچھی بات ہے، کم از کم یہ مختصر سی دعا تو ہم یاد ہی کر سکتے ہیں۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، چند الفاظ ہیں جنہیں سے انسان کو یاد کرنا چاہیے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں ہم یاد کر لیتے ہیں اور جن میں ہم کو کچھ فائدے کا گمان ہوتا ہے کہ ہاں اس سے ہم کو فائدہ ہوگا، اس کو ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، لیکن دین کے تعلق سے اور ہماری شریعت نے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں، جو جن کی ہم کو ضرورت ہے، جن کا ہم کو فائدہ ہے، وہ چیزیں نہ ہم یاد رکھتے ہیں، نہ اس کا ہمیں جو ہے کوئی شوق ہوتا ہے۔ تو یہ آداب ہے۔ اسی طرح سے ایک ادب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے جائے تو بہت دیر تک مریض کے پاس میں نہ بیٹھے، اتنی دیر تک نہ بیٹھے کہ وہ اکتا جائے، اس کے گھر والے جو ہے وہ اکتا جائے تھوڑی دیر بیٹھے، اس کی مزاج پرسی کرے، دعائیں خیر کرے، اس کے بعد واپس آ جائے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے مریض کو خود یا مریض کے گھر والوں کو تو اس کی مدد کرے، اس کا تعاون کرے، ان کے ساتھ جو ہے اس غمی کے وقت میں، اس تکلیف کے وقت میں، اس پریشانی کے وقت میں کھڑے ہو۔ تو یہ
حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ مریض کی عیادت کے لیے انسان جاتا ہے، اور اگر گھر میں کوئی نامناسب بات دیکھتا ہے یا خلاف شریعت بات دیکھتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھائے، نصیحت کرے اور ان کو بتائے کہ شریعت کا یہ حکم ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پر دین کے احکام سے لوگ ناواقف ہیں، بے خبر ہیں، ان کو شریعت کے مسائل معلوم نہیں ہیں، تو غلط باتیں وہاں پر ہوتی ہیں۔ ان سے انسان کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر کیا ہے، بدعقیدگی بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے، ان کو توحید کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ہی بیماری سے شفا دینے والا ہے اور وہی تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔ بجائے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے، اللہ رب العالمین سے دعا کرنے اور جائز اسباب اختیار کرنے کے، بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لوگ غلط سلط کام کرتے ہیں۔ کوئی کیل گاڑ دیا لا کر گھر میں، اور یا یہ کہ کوئی جو ہے تعویذ وغیرہ یا اور غلط چیزیں جو ہے لٹکا دیتے ہیں یا مریض کے گلے میں باندھ دیتے ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے سمجھائیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، یہ درست نہیں ہے، شریعت میں جو ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات دیکھے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہم بتائیں، سمجھائیں، نصیحت کریں، ہمارا کام یہ ہے، اور مانے نہ مانے یہ ان کا کام ہے اور ان کی ذمہ داری۔ اسی طرح سے اگر پڑوسی غیر مسلم ہے، اس کی عیادت کے لیے بھی انسان جا سکتا ہے، اس کی عیادت کے لیے بھی انسان جا سکتا ہے، منع نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہودی لڑکا خدمت کرتا تھا، آپ کے پاس آتا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے، آخری وقت تھا بچے کا، آپ نے اس کو سمجھایا اور اس کو اسلام کی دعوت دی، کہا بچے مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا تھے ابو القاسم، مان لو بات، ان کی بات مان لو، کوئی بات نہیں۔ باپ نے اجازت دے دی، بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس بچے کو میرے ذریعے جہنم کی آگ سے نجات دے دی۔ تو کب کس کا دل کھل جائے، کب کس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اپنی سی کوشش کریں، اپنی نیت کو درست کریں اور سمجھاتے رہیں۔ اگر یہ ممکن ہے تو ہم دعوت پیش کریں، ورنہ مزاج پرسی کے لیے جا سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے۔ اسی طرح سے مکہ مکرمہ میں آپ کے چچا ابو طالب کا آخری وقت آیا، آپ گئے، آخری وقت تک چچا کے لیے نصیحت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، کہا کہ اے چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، کل اللہ کے ہاں میں آپ کے لیے حجت کروں گا، اللہ رب العالمین کے ہاں میں آپ کے لیے جو ہے بات کروں گا کہ آپ کی بخشش ہو جائے۔ لیکن چچا کی قسمت میں کلمہ نہیں لکھا تھا۔ وہاں پر ابو جہل اور دوسرے لوگ موجود تھے، ان لوگوں نے عار دلایا، کہا کہ ابو طالب آخری وقت میں باپ کے دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کوشش کی، لیکن ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ کہ وہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد ملال ہوا، آیت کریمہ نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ کلمہ پڑھوانا، اسلام میں داخل کرنا، یہ آپ کے بس میں، آپ کی مٹھی میں نہیں ہے۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہے اس کو ہدایت سے نواز دے، جس کا سینہ اللہ چاہے ہدایت کے لیے کھول دے، اسلام کے لیے کھول دے، یہ اللہ رب العالمین کی مشیت پر موقوف۔ المہم مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر مسلم کی عیادت کے لیے جا سکتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کے لیے جا سکتے ہیں، اور اگر گنجائش ہے اور اگر امکان ہے تو اس کے اوپر دعوت بھی پیش کر سکتے ہیں، اسلام کی دعوت بھی اسے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بیمار کو یہ بھی تلقین کریں کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی وسیع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی، جوان صحابی کے پاس گئے جو مرض الموت میں مبتلا تھے، آخری وقت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو، کیا کیفیت ہے؟ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی رحمت کی امید لگاتا ہوں، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی، مجھے ڈر ہے اپنے گناہوں کا کہ کہیں میری گرفت نہ ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے امید ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی حالت میں آخری وقت میں جس بندے کے اندر جو بات یہ دونوں باتیں پائی جائے، یعنی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو، وہ اسے اللہ کی رحمت کی امید ہو اور اپنے گناہوں کا ڈر ہو، تو اللہ رب العالمین اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کی اسی امید ہو، جس کی وہ امید لگاتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین کی رحمت اس کو اپنے گھیرے میں لینے کی، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لے گی. اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے سلسلے میں جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا. میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا. تو انسان کو اللہ رب العالمین کی رحمت پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے اور اپنے گناہوں سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ رب العالمین کی رحمت کی امید لگائے. انسان یہ جانے کہ اس کے گناہ چاہے جتنے زیادہ ہوں لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت اس سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. تو مریض کے تعلق سے شریعت میں بڑی واضح ہدایت ہے، مریض کا خود کیا طرز عمل ہونا چاہیے اور مریض کی عیادت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ کیا کام کرے، اس کو میں نے اختصار کے ساتھ بتایا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ لا یتمنین احدکم الموت لضر نزل به، کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، کتنی بڑی بھی مصیبت میں انسان ہو، موت کی کبھی آرزو نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے، موت کی دعا نہ کرے. اگر بالکل